بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم موجود ہیں اس وقت لبرٹی مارکیٹ اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک پاور شو ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح خان صاحب نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا کہ ہم اسمبلیاں ڈیزولو کریں گے، یعنی 26 نومبر کو اسلام آباد کی سرزمین پر راول پنڈی میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پنجاب اور KPK کی اسمبلی ڈیزولو کریں گے۔ آج اس حوالے سے اہم پیش رفت ہونی ہے اور عمران خان صاحب نے بہت بڑا اعلان کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا خان صاحب آج اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا اعلان کرتے ہیں یا پھر اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کی کوئی نئی تاریخ دیتے ہیں۔ سائن شدہ سمری سائن کر کے سمری عمران خان صاحب کے حوالے کر دی گئی ہے اور وہیں سے گورنر پنجاب کو موو ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کارکنان کیا کہتے ہیں، ان کا کیا مشورہ دیتے ہیں، ان کا موقع بھی جانتے ہیں، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر پنجاب اور KPK میں بھی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں تو ان جو خان صاحب کی مطلب یہاں تو حکومت ہے اور وہ سیکیورٹی میں ہے، اگر یہ حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ حکومت کو ہتھکنڈہ کرے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ اگر تو یہاں پہ حکومت ختم ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایک حالات پیدا ہو جائے گا اور اس کو مینیج کرنے کے لیے پھر الیکشن میں تو جانا پڑے گا۔ اور سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ عمران خان بولتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت۔ سیکیورٹی از ناٹ این ایشو، بٹ الیکشن جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے۔ یہاں پہ جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اکانومی کو دیکھ لیں، ہر چیز میں جو ہے نا پاکستان ڈکلائن کر رہا ہے، تو اٹس اے سلوپی سچویشن۔ تو اب زیادہ دیکھتے ہیں خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ السلام علیکم، کہاں سے آئے ہیں جی؟ میں شادرہ سے۔ شادرہ سے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آج کون سا سرپرائز آنے والا ہے خان صاحب کی طرف سے؟ جو خان صاحب کہتے ہیں وہی دیں گے، اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب اور تحریک انصاف میں کچھ معاملات چل رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چودھری صاحب اپنے اتحادی جماعت کا ساتھ دیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں گے؟ 50-50 چانس ہے، لیکن چودھری پرویز الہی کو سمجھداری کرنی چاہیے۔ اگر اس ٹائم خان کے ساتھ نہیں نہ کھڑے ہوتے، اس کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ دفن بھی ایسی ہوگی کہ ساری زندگی جو دفن ہوگی نا وہ باہر نہیں نکلے گی، اس کی سیاست ساری زندگی کے لیے سیاست ختم ہو جائے گی اس کی۔ اور عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں جناب کہ ہم جیسے ہی حکومتیں ختم کریں گے ہم ان کو نائل بھی کروائیں گے اور ان کی گرفتاری بھی کریں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر، کیا ریئیکشن دیں گے ان کو؟ وہ عطا تارڑ تو چابی والا بندر ہے، وہ جیسے اس کی چابی گھمائی جاتی ہے نا ایسے وہ ناچتا ہے آگے۔ وہ کسی بندے کی بات کرے بھائی، وہ انسان ہے، اس کی بات کا تو جواب ہی نہیں دینا چاہیے، یہ فضول بندہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں جی؟ میاں والی سے۔ میاں والی سے۔ سر یہ بتائیے گا، جس طرح جب سے یہ حکومت آئی ہے، ہاں جی، مہنگائی تو پہلے سے ہی ہے، 70 سال سے ہم مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، تو اس خاص طور پہ پچھلے جو 7-8 ماہ میں مہنگائی ہوئی ہے، اس پہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آج کون سا سرپرائز آنے والا ہے یہ بھی بتا دیں، اور مہنگائی پر حکومت کیا مشورہ دیں گے وہ بھی بتا دیں۔ سرپرائز آئے یا نہ آئے، ہمیں چاہیے ایک لیڈر جو مہنگائی کم کرے، جو عوام کے لیے بولے، عوام کے حق میں بولے۔ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، نقصان عوام کا ہو رہا ہے، دن بدن چیزیں کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے۔ پیٹرول دیکھیں، معیشت دیکھیں، کاروبار نہیں ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے۔ غریب بندہ دیکھیں نا، وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ اس ملک کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے، عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ ان کو ووٹ تو عوام نے دی ہے نا، تو عوام کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے۔ جو بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ مہنگائی کم ہو، روزگار ملے، غریب عوام بحال ہو۔ تو آپ کے خیال میں جو پچھلے 3-3.5 سال جب پیٹرول 180 روپے تھا، کیا وہ دور ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں 2018 سے پہلے کا دور تھا نا، وہ بہت بہترین تھا۔ اس کے بعد جو آیا نا عمران خان، اس کو دیکھا جائے تو پھر کرونا آ گیا، 2-3 اور مسئلے آ گئے، اس سے مہنگائی بڑھتی، اب تو مہنگائی کنٹرول سے باہر ہے، اب بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور جو موجودہ حکومت ہے اس میں مختلف بیانات، کوئی کہہ رہا ہے ڈیفالٹ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں کر رہا، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں یا واقعی ان کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ یہ اسی طرح لگا رہے ہیں، یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ عوام نیچے کچلتی جائے، بس عوام بگڑتی جا رہی ہے، عوام کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ انہی گاڑیوں میں ہے، انہی کی طرح یہ پھر رہے ہیں، ان کی یاشیاں اسی طرح ہیں، ان کو عوام کی سوچ بھی نہیں ہے۔ عوام کی سوچ ہوتی نا تو یہ کام یہ نہ کرتے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت عام عوام کتنی پریشان ہے، اور جتنی بھی یقین دہانی یہ حکومت کروا رہی ہے ان کو کسی کے اوپر بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ یعنی یہ قوم 70 سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اور مسلسل پس رہی ہے، تو اب قوم کو کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رہی۔ شاید اس کا واحد حل اگر انتخاب ہے تو وہ اس لیے ہے تاکہ اس امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑوائی جائے اور اس ملک میں جو ہنگامہ بپا ہے اس عوام میں اور اداروں میں اس کو کم کیا جا سکے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہباز شریف کو یاد آ، مولانا فضل الرحمان کو بھی یاد آ، تو سارے ہے کیوے ساڈا لیڈر کل ہے، آؤ ساڈا لیڈر نظام مصطفیٰ تے سائن کریں دے، تسا کریں دے وے، دیکھا نظام مصطفیٰ دے تسا باغی وے یا ساڈا لیڈر باغی نکھیڑا تھی پوسی۔ اے پیغام بیٹے گل سن، اے پیغام پورا شو کر،
इन्हें को अपील है ये सारे इकट्ठे हैं वो कल है साडा लीडर निज़ाम मुस्तफ़ा ते साइन करें दे आवन वाला सारे साइन करन निज़ाम मुस्तफ़ा चोर भी पकड़े निज़ाम मुस्तफ़ा घेनावन निज़ाम मुस्तफ़ा ते साइन करन हलाली आवन। बिल्कुल बहुत बड़ा पैगाम है, हमारे साथ रहिएगा।